حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عرب کی سرزمین پر جہالت پھیلی ہوئی تھی، چاروں طرف کفر و شرک اور بت پرستی میں لوگ مبتلا تھے، انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر جوا، شراب، قتل و غارت، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے عرب کے مکہ شہر میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب نبیوں سے فرما دیا تھا کہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہوگا، اور وہ میرا محبوب بندہ ہوگا، اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، اس کی امت سب نبیوں کی امت سے افضل ہوگی، اور اس پر میرا خاص رحم و کرم ہوگا، اور اس کا تعلق بھیڑ بکریوں چرانے والوں سے ہوگا، اور اس کا نام محمد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی محبوب ہوگا، اور اس کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہوں گے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں سبھی انبیاء کرام اچھی طرح جانتے تھے۔ ملک عرب کے مکہ شہر میں بنو ہاشم خاندان کے قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی نیک خاتون تھی۔ ایک شب بی بی آمنہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آپ نے خواب دیکھا، ایک شخص آسمان سے اترتا ہے اور میرے پاس آ کر فرماتا ہے، اے آمنہ، تیرے حمل میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بہت ہی فضیلت والا ہے، اور جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ بی بی آمنہ جب نیند سے بیدار ہوئی اور خواب کے بارے میں سوچنے لگی کہ میں اپنا خواب سب سے پہلے عبد المطلب کو جا کر سناؤں، آپ عبد المطلب کے پاس آئیں اور اپنا خواب سنایا۔ عبد المطلب نے خواب سن کر فرمایا، بیٹی، تم اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ دن گزرتے گئے اور آپ کی ولادت میں کچھ مہینے رہ گئے تھے، تبھی بی بی آمنہ کے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے بی بی آمنہ بہت مایوس رہنے لگی۔ انہوں نے لوگوں سے بات چیت کرنا بھی کم کر دیا۔ جب پڑوس کی خواتین آپ کے پاس آتی تو پوچھتی، آمنہ، تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور پورا کمرہ مہک رہا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میں نے تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی خوشبو نہیں لگائی، اور میں خود اس خوشبو سے حیران ہوں، آخر یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور آج وہ وقت بھی آ گیا جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا، اور
ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ تھی۔ پورا کمرہ خوشبو سے مہکنے لگا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا کمرہ نور سے بھر گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور ایران کے آتش گاہ میں برسوں سے آگ جل رہی تھی جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی، اور آتش گاہ کے 14 برج ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ ایران کے پارسی بادشاہ نے جب یہ 2 کرشمے دیکھے تو وہ یہ سمجھ گیا کہ آج سے نبوت بنی اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی اور بنو ہاشم کے قریش گھرانے میں چلی گئی۔ ادھر عبد المطلب کے گھر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، لوگ آ کر آپ کو مبارکباد دے رہے تھے، چاروں طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو لوگوں کو میرا کلام سنائے گا۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک کمرے میں غیبی آواز آئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آج اس کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی بصیرت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، اور تمام انبیاء کو جو دیا گیا ہے وہ سب اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے بچے کو پیدا ہوئے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کا علم اس بچے کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے 7 دن ہو گئے تو مکہ شہر کے دستور کے مطابق جو بچے مالدار لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوتے تھے ان کی پرورش اور دودھ پلانے کا کام مکہ شہر سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر بنو سعد نام کی بستی تھی۔ وہاں کی خواتین بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی، کیونکہ ان خواتین کو پرورش اور دودھ پلانے کا نذرانہ ملتا تھا۔ اس بستی کے لوگ کھیتی کرتے تھے اور کچھ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ ایک دن بنو سعد نام کی بستی سے 10-12 خواتین اپنی اپنی سواری لے کر مکہ شہر کی طرف نکلی۔ ان خواتین کا ذریعہ معاش امیر گھرانے کے معصوم شیرخوار بچوں کو لے جا کر ان کی اچھی پرورش کرنا اور ان کو دودھ پلانا تھا۔ جب بچے کچھ بڑے ہو جاتے تھے تو بچوں کو ان کے والدین کے سپرد کر دیا جاتا اور ان سے بدلے میں بہت انعامات ملتے تھے۔ ان 10-12 خواتین میں حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھیں۔ حلیمہ بہت ہی غریب تھی۔ آپ کے یہاں کچھ بکریاں تھیں، انہی کے دودھ سے گزر بسر ہوتی تھی۔ کیونکہ حلیمہ کے شوہر کمزور تھے اور وہ اکثر بیمار رہتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ کے گھر میں بہت تنگ دستی تھی۔ حضرت حلیمہ کے پاس ایک گدھا تھا جو کہ بہت ہی کمزور تھا، کیونکہ بنو سعد کے علاقے میں گھاس کم اگتی تھی۔ وہاں پر بڑے بڑے چٹیل اور ریتیلے میدان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے جانوروں کو بھرپیٹ گھاس نہیں مل پاتی تھی۔ حضرت حلیمہ بھی بنو سعد کی خواتین کے ساتھ مکہ کے لیے اپنے گدھے پر سفر کر رہی تھیں کہ انہیں بھی مکہ شہر جا کر کسی امیر گھرانے کا
شیرخوار بچہ مل جائے جس کی پرورش کے بدلے میں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور ان کے بیمار شوہر ساتھ تھے۔ وہ کبھی گدھے پر بیٹھ کر سفر کرتے تو کچھ دور پیدل چلتے، کیونکہ آپ کا گدھا بہت کمزور تھا۔ باقی خواتین کی سواریاں تندرست تھیں۔ وہ مکہ شہر کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی تھیں اور حضرت حلیمہ کی سواری بہت پیچھے رہ گئی۔ جبکہ وہ سب خواتین مکہ شہر میں امیر گھرانوں کے بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ جب وہ حضرت بی بی آمنہ کے گھر آتی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی، کیونکہ اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مگر جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد مر چکے ہیں، تو وہ خواتین خاموشی کے ساتھ باہر چلی جاتی، کیونکہ وہ سوچتی اس بچے کا باپ تو مر چکا ہے، ہمیں انعام بہت کم ملے گا، اور وہ دوسرے بچوں کی تلاش میں ادھر ادھر امیر گھرانوں میں معلوم کرتی، اور کچھ مشقت کے بعد ان سب خواتین کو مالدار گھرانوں سے دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، اور وہ سب خواتین بچوں کو لے کر بنو سعد بستی کی طرف چل دی۔ ابھی یہ مکہ شہر سے کچھ دور نکلی ہوں گی کہ راستے میں حضرت حلیمہ ملی اور انہیں بتایا کہ ہم تو بچے لے کر آ گئے ہیں، اب مکہ شہر میں صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے۔ حلیمہ، تم چاہو تو اس بچے کو لے آؤ، نہیں تو واپس ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت حلیمہ نے ان سب کی باتیں سن کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچے کو لائیں یا واپس گھر جائیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر سمجھ گئے کہ حلیمہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے حلیمہ سے کہا، ہم لوگ جب اتنی دور آ گئے ہیں تو اب خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، چلو اس یتیم بچے کو ہی لے کر آئیں۔ شام کا وقت تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ پوچھتی ہوئی مکہ شہر میں حضرت بی بی آمنہ کے گھر پہنچی۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا، میں ہوں حلیمہ، دودھ پلانے والی دائی، بستی بنو سعد سے آئی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ نے حلیمہ کو اندر بلا لیا اور فرمایا، حلیمہ، تم سے پہلے ابھی کچھ دودھ پلانے والی عورتیں یہاں آئی تھیں اور میرے بچے کو چھوڑ کر چلی گئیں، کیونکہ میرا بچہ یتیم ہے۔ میں جانتی ہوں تم بھی چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، میں جانتی ہوں، مجھے آپ بچہ تو دکھائیں۔ حضرت بی بی آمنہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر حلیمہ کو دکھایا تو حلیمہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ ان کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے کہ وہ بچے کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ بولیں۔ بس آگے بڑھ کر حلیمہ نے بچے کو گود میں لے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حلیمہ کو وہ سکون ملا جو انہیں آج تک نہیں ملا تھا۔ آپ نے حضرت بی بی آمنہ سے کہا، میں اس بچے کو ضرور لے کر جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی اور اس کی بہت اچھی طرح سے پرورش کروں گی۔ حلیمہ کی بات سن کر حضرت بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراً حضرت عبد المطلب کو بلایا اور کہا، یہ دائی حلیمہ ہے اور بستی بنو سعد میں رہتی ہیں، یہ بچے کی پرورش کی ذمہ داری لے رہی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کی بات سن کر وہ خوش ہو گئے اور حلیمہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر اپنے گدھے پر بیٹھیں تو اس لاغر گدھے نے
قبلہ رخ چھلانگ لگا کر خانہ کعبہ کو سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سجدہ کیا۔ اس طرح اس نے 3 بار سجدہ کیا۔ اس لاغر گدھے کو بھی پتہ تھا کہ میرے اوپر کون سوار ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 بار سجدہ کیا۔ جب وہاں سے حلیمہ چلی گئی تو کیا دیکھتی ہے، جو ان کا گدھا کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چلتا تھا، وہ اب دوڑتا ہوا گھر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جو قافلہ ان سے پہلے مکہ سے روانہ ہوا تھا، اب گدھا اس قافلے کے پاس آ پہنچا۔ حلیمہ کو دیکھ کر قافلے والے حلیمہ سے پوچھنے لگے، حلیمہ، تم تو مکہ سے بہت دیر میں چلی تھی، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ نے کہا، سواری تو وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ اپنے قافلے والوں سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اب کیا تھا، آج سے حلیمہ کے گھر میں برکت ہی برکت تھی، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ حلیمہ کی جو لاغر بکریاں تھیں وہ بھی اب موٹی تازی ہونے لگی اور پہلے کے مقابلے 4 گنا دودھ دینے لگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر خوشحالی ہی خوشحالی چھا گئی، جس سے پڑوس کے لوگ آ کر حلیمہ سے پوچھتے، حلیمہ، پہلے تو تیرے گھر 2 دن فاقہ ہوتا تھا، اب تیرے گھر میں اللہ کی ہر طرف کی نعمت ہی نعمت ہے، یہ تجھ پر اللہ کا کس طرح کا کرم ہو گیا۔ پڑوسیوں کی بات سن کر حلیمہ کہتی تھی، یہ سب میرے اس بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے جس سے میری تقدیر بدل گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس نے نبی کا دامن پکڑا وہ آباد ہو گیا، اور جس نے نبی کو چھوڑا وہ برباد ہو گیا۔ ایک دن آس پاس کی بہت سی عورتیں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں اور بولیں، حلیمہ، تو بہت امیر ہو گئی ہے، اب تو رات کو چراغ بھی نہیں بجھاتی ہے، رات بھر تیرے گھر میں اجالا رہتا ہے، اتنا فضول خرچی کیوں کرتی ہو؟ حلیمہ نے کہا، آؤ میرے سنگ، میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر کون سا چراغ جلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں لیٹے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب سے یہ پیارا بچہ گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، مجھے کیا چراغ جلانا ہے اور کیا دیے کو روشن کرنا ہے، ہم تو اسی کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو ایک دن ان کی بہن شیمہ ان کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل لے گئی۔ جب وہ ان کو لے کر چل رہی تھی تو ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کرتا ہوا چل رہا تھا، جس کو دیکھ کر ان کی بہن شیمہ بہت حیران ہوئی اور جنگل میں پہنچ کر بکریاں بھی آس پاس گھاس چرتی رہیں، کہیں دور نہیں گئیں۔ ویسے تو روزانہ ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی، جس کی وجہ سے شیمہ پریشان ہو جاتی تھی۔ شیمہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور کہتی تھی، اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس تک حلیمہ سعدیہ کے یہاں پرورش پائی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی 9 ہجری میں وفات ہوئی اور ان کی قبر جنت البقیع مدینہ میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے جس گھر میں پلے بڑے تھے اس کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ
دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، ان کے اعلیٰ مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ ان کی شان ہے۔